سپریم کورٹ میں تفتیشی اداروں میں حکومتی مداخلت از خود نوٹس پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے ڈی جی ایف آئی اے چیئرمین نیب اور سیکرٹری داخلہ کو نوٹس جاری کر دیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ وضاحت کریں کہ مقدمات میں مداخلت کیوں ہو رہی ہے۔ یہ کارروائی کسی کو ملزم ٹھہرانے یا کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کارروائی فوجداری نظام اور قانون کی حکمرانی بچانے کے لیے ہے۔ ہائی پروفائل مقدمات میں تقرریوں اور تبادلوں پر تشویش ہے۔ سپریم کورٹ نے ہائی پروفائل مقدمات میں تفتیشی افسران کے تبادلوں سے روک دیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے عمران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران، عدالت کی جانب سے مزید کیا استفسار کیا گیا؟ جی بالکل، عدالت نے تحقیقاتی اداروں اور ان کے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں مبینہ مداخلت سے متعلق سو موٹو کیس کی سماعت کی ہے، جس میں عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ جو ایف آئی اے کے تحقیقاتی برانچ میں اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں جو ٹرانسفر پوسٹنگ کی گئی ہے اس پر جواب دیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عدالت نے نیب کے جو تحقیقاتی اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے اس پر بھی جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو، ڈی جی ایف آئی اے کو، چیئرمین نیب کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ تمام جو صوبائی پروسیکیوٹر جنرل ہیں انہیں نوٹس جاری کر دیا ہے۔ صوبائی ایڈوکیٹ جنرل کو عدالت کی جانب سے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور عدالتی حکم نامے میں بھی کہا گیا ہے کہ نیب اور ایف آئی اے کے تحقیقاتی اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں کسی قسم کی اگر کوئی تبدیلی کی گئی ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ کی گئی ہے، اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ فراہم کی جائے، اور یہ تمام جو تفصیلات ہیں گزشتہ 6 ہفتوں میں جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے نیب اور ایف آئی اے میں، ان کا ریکارڈ جو ہے وہ عدالت کی جانب سے طلب کیا گیا ہے۔ جبکہ سیکرٹری داخلہ کو، وزارت داخلہ کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جو ای سی ایل سے سینکڑوں لوگوں کے نام نکلے ہیں، اس معاملے پر بھی جواب جو ہے وہ آئندہ سماعت پر عدالت میں جمع کروایا جائے۔ آج کے سماعت میں عدالت نے جو حکم نامہ جاری کیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد یہ ہے کہ جو آرٹیکل 4، آرٹیکل 10A اور آرٹیکل 25 ہے اس کی عملداری کو یقینی بنانا ہے، تاکہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے شفافیت اور سرکشات جو ہے وہ برقرار رہے۔ عدالتی حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ہائی پروفائل مقدمات ہیں ان کا جو ریکارڈ ہے اس کو مجاز جو اتھارٹی ہے متعلقہ اداروں کی وہ چیک کرے، اور اس ریکارڈ کو، ہائی پروفائل کے مقدمات کے ریکارڈ کو چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ سیل کر دیا جائے، اور اس سے متعلق جو مجاز اتھارٹی ہے وہ آئندہ سماعت پر رپورٹ بھی جو ہے وہ عدالت میں پیش کرے۔ اٹارنی جنرل اشرف صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اگر مقدمات کا ریکارڈ سیل ہو جائے گا تو ٹرائل کورٹ میں جو مقدمات کی سماعت چل رہی ہے وہ رک جائے گی، وہ متاثر ہو جائے گی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم صرف جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کے ریکارڈ کو سیل نہیں کر رہے، بلکہ جو پروسیکیوشن کا ریکارڈ ہے جو ایف آئی اے اور نیب میں موجود ہے صرف اسی ریکارڈ کو جو ہے وہ سیل کرنے کے احکامات جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں۔ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہائی پروفائل مقدمات میں جو پروسیکیوشن اور تحقیقاتی برانچز میں تا حکم ثانی جو ہے کسی قسم کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کی جائے گی، اور عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ نیب اور ایف آئی اے کے پروسیکیوشن جو ڈپارٹمنٹ ہے تا حکم ثانی کوئی بھی مقدمہ جو عدالت میں دائر کیا جا چکا ہے اس کو وڈرا جو ہے وہ نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ عدالت نے آئندہ جو سماعت ہے وہ آئندہ ہفتے جمعے کے روز تک ملتوی کی ہے۔ اٹارنی جنرل نے مزید سے مہلت مانگی کہ یہ وقت تھوڑا ہے، عدالت نے جو ریکارڈ منگوایا ہے، جو تفصیلات مانگی ہیں، تو اس مہلت کے اندر یہ تمام ڈیٹیل دینا ممکن نہیں ہوگا، لیکن عدالت نے کہا کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ آئندہ سماعت پر تفصیلات عدالت کو فراہم کر دیں، لیکن اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو متعلقہ جو پھر عدالتیں ہیں ان سے پھر اس بابت جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ تفصیلات جو ہے وہ مانگی جائیں گی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی ناظر بینچ نے اس کیس کی اس سماعت کے بعد جو مقدمہ ہے اسے آئندہ جمعے تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے عمران، ہمارے ساتھ رہے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وضاحت کریں مقدمات میں مداخلت کیوں ہو رہی ہے، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ کارروائی کسی کو ملزم ٹھہرانے یا کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہے، تو یہ عدالت کی جانب سے وضاحت کب تک طلب کی گئی ہے؟ یہ دیکھیے، یہ وضاحت تو آئندہ ہفتے تک طلب کی گئی ہے، لیکن یہ بہت ہی خصوصی اہمیت کا حامل یہ از خود نوٹس تھا، اور یہ بات سامنے آئی کہ گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران جب بالخصوص موجودہ حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالی، اس دوران جو مختلف رپورٹ سامنے آئیں، بالخصوص نیب کیسز کے حوالے سے، ایف آئی کے کیسز کے حوالے سے، تحقیقات کے حوالے سے، اس کی باضابطہ طور کے اوپر ایک ریکارڈ مرتب کیا گیا جس کے اندر ایسے شواہد سامنے آئے جس سے مبینہ طور پر یہ امپریشن سامنے آ رہا ہے کہ جو مختلف کرپشن کے کیسز سے، ہائی پروفائل کیسز سے، ان کو نمٹانے کے لیے تفتیشی افسران کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ریکارڈ گم ہونے کے اطلاعات سامنے آ رہی تھیں، اداروں کے سربراہان کو تبدیل کرنے کے اطلاعات سامنے آئیں، جیسے کہ ڈی جی ایف آئی کو ہٹایا گیا، اس طرح ڈاکٹر رضوان کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ کو بہت سے تحفظات سے الٹیمیٹلی اس کو نوٹس دیا گیا، اور اس کے اندر چیف جسٹس نے بالکل واضح کیا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے سوشل میڈیا سیل بہت مضبوط ہے، لیکن ہم نے بلا خوف و خطر تنقید کے خوف کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم نے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔
मामला ये है कि हम देखते हैं कि वज़ीर दाखिला की जानिब से भी मुतअद्दिद ऐसे बयानात आए जिसने सारी सिचुएशन को एक उन्होंने इस सिचुएशन को परेशान कुन बनाया, जिसमें वो डिफेंड करते हुए हमें दिखाई दिए कि एफआईए के अफसरान का तब्दील किया जा रहा है, उनके करेंगे। उनका ये ख्याल था कि माजी के अंदर गलत मुकदमात बनाए गए, इनको हमने दुरुस्त करवाना है, और उसका तरीक़ेकार यही है कि जो लोग कुछ ऐसे अफसरान जो कि पहले केसेस को लीड कर रहे थे, उन्होंने वन साइडेड केसेस बनाए, अब उनको हल करने का तरीक़ेकार ये है कि उनको तबादला कर दिया जाए और कानून अपना इस तरीके से ही रास्ता लेगा। तो वज़ीर दाखिला के यकीनी तौर के ऊपर वो एक ऐसा उनका एक ओहदा है, जब ऐसे बयानात आएंगे तो उनकी कहीं अखबारात में छाए होंगे और उसकी कहीं मॉनिटरिंग होगी और तो बहुत से मसाइल बनेंगे। उसके साथ हमने 92 न्यूज़ ने ही 2 रोज़ कबल एक स्टोरी ब्रेक की थी, जिसमें हमने बताया था कि नैब का जो कानून है उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की तैयारी की जा रही है, जिसके नतीजे में जो मौजूदा कानून की शक्ल है बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मुकदमात बनाने के हवाले से नैब के जो मौजूदा इख्तियारात हैं वो तकरीबन खत्म होकर रह जाएंगे। वो मामला भी अल्टीमेटली फिर अखबारात में, मीडिया में रिपोर्ट हुआ, अंडर डिस्कशन आया, तो इसके ऊपर को भी, इस मामले पर भी अदालत को अल्टीमेटली बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को कंक्लूड करने के लिए जो डायरेक्शन दिए हैं उसके अंदर तो उन्होंने नया प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी रिकॉर्ड को भी सील करने का हुक्म दे दिया है। हाई प्रोफाइल केसेस का जो रिकॉर्ड था उसको जो उसको लोग जब तरह तहकीकात कर रहे थे हाई प्रोफाइल केसेस को, उनको तब्दील करने से मना कर दिया गया है। और अब आइंदा पेशी के ऊपर जब तहकीकी दाखिला को नोटिस किया गया है, DGFIA को, चेयरमैन नैब को, जो वहाँ पर वो पेश होंगे उनका मौक़िफ़ भी सामने आएगा। लेकिन अब ज़ाहिर तौर के ऊपर ये बिल्कुल वाज़ेह है कि कोर्ट को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि करप्शन के जो बड़े बड़े केसेस थे हाई प्रोफाइल शख्सियात से मुतल्लिक, उनको किस तरीके के साथ गुज़श्ता 1.5 माह में तब्दील करने की स्ट्रक्चर कोशिश की गई, जिसके ऊपर कोर्ट को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से बिल्कुल वाज़ेह किया गया है कि वो तनकीद से नहीं घबराएंगे, इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि रिकॉर्ड गुम कर दिया जाए, तफ्तीशी अफसरान को तब्दील कर दिया जाए, FIA के DG को तब्दील कर दिया जाए और अपनी चॉइस का DG तैनात कर दिया जाए। इस हकीकत के बावजूद जो सनाउल अब्बासी थे तो एक अच्छे ऑफिसर थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, तो आते ही हुकूमत ने उनको तब्दील किया तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें आपस में लिंक हो गई, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह खुद नोटिस लेना पड़ा और आज समाअत हुई। और अब आइंदा समाअत के ऊपर DGFIA को, उसके साथ चेयरमैन नैब को और उसके साथ सेक्रेटरी दाखिला को, इन तमाम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंसर्न का इजहार किया उसके ऊपर जवाब देना होगा कि हुकूमत ने इन ऐसे इकदाम क्यों किए। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव ये है कि शफाफ तरीके से नैब हो, FIA वो तहकीकात को मुकम्मल करे, रिकॉर्ड गुम हुए बगैर, तफ्तीशी अफसरान को तब्दील किए बगैर अदालतें फैसला दें। और बिलखुसूस हमारी कुछ अदालतें जैसे कि इंसाफ अदालतें बहुत जो हैं उनके जजेस नहीं हैं, वो मुकम्मल होनी चाहिए। फाल तरीके से इनका अदालतें अपना काम करें, शफाफ तरीके से ट्रायल हो और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं वो इस तरीके से बचने के बजाय कोर्ट का सामना करें और जो उनके खिलाफ कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। और लेकिन अल्टीमेटली आइंदा हफ्ते जो पेशी समाअत होगी जिसमें DGFIA चेयरमैन नैब और सेक्रेटरी दाखिला अपना मौक़िफ़ देंगे, उसके बाद ये केस मज़ीद अब आगे बढ़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल मुकदमात में तफ्तीशी अफसरान के तबादलों से रोक दिया है। ब्यूरो चीफ सोहेल इकबाल भट्टी और हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।